الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم
سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے اس آیت کے اندر حق کو سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ اور اس کائنات کے ہر ایک نظام کو چلانے والا اللہ، زمین و آسمان کو وجود عطا فرمانے والا اور اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرما کر اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ کائنات میں جو بھی چیز نظر آ رہی ہے اور جو نظر نہیں آ رہی ہے، اس ساری مخلوقات کو، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اور ہر ایک مخلوق کو پیدا کر کے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو بہترین انداز میں بنایا ہے، لیکن جب انسان کی تخلیق کی باری آئی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرما کر قرآن میں اعلان فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جس طرح سے میں نے اے انسان تجھے بنایا ہے، کائنات میں کسی اور کو اتنا حسین نہیں بنایا۔ اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ ایک کام لگا دیا، یا اللہ وہ کام ہمارے ذمہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے جن و انس کی جماعت، جو بات میں نے تمہاری ذمہ لگائی ہے، جو کام تمہارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے لِيَعْبُدُونِ، تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اب ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا پیٹ کہاں سے پالیں گے؟ تو ایک یہودی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے علی آپ کہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں اور دنیا کے اور دندے بھی کرتے ہیں، آپ 24 گھنٹے کس طرح سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے جواب دیا کہ ہاں واقعتاً آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کام کو کرنے کا جو طریقہ امام الانبیاء نے ہمیں سکھلایا ہے، اگر ہم نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو ہم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق جاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو نبی نے طریقہ بتلایا
سکھلا دیا کہ آپ نے یہ کام کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر ہم وہ کام امام الانبیاء کی سنت کے مطابق کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں بھی اس کو عبادت بنا کر لکھتے جائیں گے۔ لیکن آج ہم نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اور باقی نیک کام سر انجام دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی پرہیزگار دیندار دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے اور ہم دوسرے کے اوپر بہت جلدی فتویٰ لگا لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی کام دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا گناہگار ہے، یہ اللہ کی رحمت سے بڑا دور ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے، اپنے قریب فرما دے، اسے توبہ کی توفیق دے دے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے اور اللہ کو ہمارا کون سا عمل ناپسند ہو جائے اور ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، تو یہ تمام کام کرنے کے بعد ہم اترائیں نہیں، اگر نہ جائیں ہم بڑے نیکوکار ہیں، بلکہ اس کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دست بستہ ہو کر اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ یا اللہ یہ سارے کام تو نے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ مجھ سے کہیں اس توفیق کو چھین نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص امام الانبیاء کی بارگاہ میں تشریف لائے اور مجھ سے ملاقات ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں پیش ہونے سے پہلے میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 90 سال عمر۔ اب وہ بابا صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب امام الانبیاء نے رحمتوں والے نبی نے اٹھ کر اس بابے کا استقبال فرمایا اور چند قدم چل کر انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے پاس لا کر بٹھایا اور بٹھا کر پوچھا بزرگوں خیر تھی، کیوں آئے ہیں آپ؟ کہا اللہ کے رسول میری ساری عمر نافرمانی کے اندر گزر گئی، گناہوں کے اندر گزر گئی، میں نے ساری زندگی کفر کے اندر گزار دی اور آپ کا ایک جانثار، آپ کا ایک وفادار، آپ کا ایک صحابی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملا ہے، اس نے مجھے بات سمجھائی ہے تو بات سمجھ میں آ گئی، اب میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت نہیں، اللہ کے حبیب میری کمر میں طاقت نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر لمبی لمبی رکعتیں نماز کی پڑھوں، اللہ سے توبہ استغفار کروں، اور میرے جسم میں جان بھی نہیں ہے کہ میں پیسے کما کر مال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور میرے بازو میں طاقت بھی نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کروں اور جہاد کرتے کرتے مر جاؤں۔ اللہ کے حبیب ان تمام کاموں کی میرے اندر کوئی سکت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، اب میں بیکار ہو چکا ہوں۔ اس عمر میں اگر میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں تو کیا میرا اللہ مجھے قبول فرمائے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح برسات کے موسم میں موسلادھار بارش اترتی ہے، امام الانبیاء اس بزرگ کی بات سن رہے تھے اور ساتھ
اپنے آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے۔ اب یہ بوڑھا بابا 90 سال کا بابا امام الانبیاء سے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ کے حبیب میرے اندر ان تمام کاموں کو کرنے کی قوت نہیں، اب میں بیکار ہو چکا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ اپنی بارگاہ رسالت میں بھی مجھے قبول فرما لیجیے، اور کیا پتا اللہ مجھے اس بیکار عمر میں قبول فرمائے گا یا نہیں قبول فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب سے آنسو بھی جاری ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بزرگوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بہت سارے ہیں، اللہ کو آپ کی تلوار اٹھا کر میدان میں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، اللہ کو آپ کے مال کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی پڑ گئی، آپ خرچ کریں گے تو اللہ کا خزانہ بڑھ جائے گا، اللہ کو آپ کے مال کی بھی ضرورت نہیں، اور اللہ کے سامنے رات کو گڑ گڑانے والے بھی بہت سارے ہیں، رونے والے بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ کو آپ کے آنسو کی بھی ضرورت نہیں، بس ایک وعدہ میرے ساتھ کریں اور آپ صدق کے دل سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ میں محمد آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا اللہ آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بابا ہے، اس نے ساری عمر گناہوں کے اندر گزار دی، یہ تو جہنمی ہے، ہم فتح بہت جلدی لگاتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی کی دعا میں نہیں گیا، کسی اور جگہ پہ شرکت نہیں کر سکا، ہم اسے مرتد بنا دیتے ہیں، ہم اسے گستاخ رسول بنا دیتے ہیں۔ یہ علماء کی بات نہیں کر رہا، آج ہر ایک کی جیب میں فتویٰ ہے، چلتا پھرتا ہر انسان، ہر ایک کی جیب میں فتویٰ ہے۔ میں کسی کو دیکھوں گا تو اس کے خلاف فوراً فتویٰ لگاؤں گا، یہ فلاں آدمی ہے، اس طرح کا، اس کے ساتھ آپ میں سے کوئی چلتے ہوئے کسی کو دیکھیں گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہماری رائے اس کے خلاف چلے جاتی ہے۔ لیکن کیا پتا اللہ کی رحمت کے قریب کون ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کون ہے، یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کو میری آپ کی ضرورت نہیں کہ اگر میں نماز پڑھنے نہ آیا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوا تو اللہ کو میرے نمازوں کا بھوکا ہے، اللہ میرے مال کا بھوکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کہیں پہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، میں نے اپنا مال اس پہ نہ لگایا تو وہ گھر کا کام رک جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ دین کا کام کسی اور مخلوق سے لے لے گا، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ محروم فرما دے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ان برگزیدہ ہستیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کے یار تھے، جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی کا دیدار بھی کیا، نبی کی زبان سے قرآن بھی سنا اور قرآن کی باتیں بھی سنی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ نے اپنی عظمت والی، شان والی، بڑائی والی کتاب کے
کا کیا ہوا جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے؟ جبرائیل امین نے عرض کی اے اللہ کے حبیب، جس طرح سے بدری صحابہ تمام صحابہ میں ممتاز ہیں، اسی طرح سے اللہ نے بدر میں شامل ہونے والے ان فرشتوں کو بھی سب سے ممتاز بنا دیا ہے۔ اور وہ صحابہ جو بدر میں شامل ہوئے، اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان بدر میں شامل ہونے والے صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں امام الانبیاء جب بدر کے میدان میں جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، تہجد کے وقت ہے، اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر دیتے ہیں، عرض کرتے کرتے میرے رب، میں نے بڑی مشکل سے بڑی محنت سے یہ چند افراد کی ایک جماعت تیار کی ہے، میں نے اپنی ساری زندگی کی پونجی یہاں پہ لا کر رکھ دی ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، بڑا اسلحے والا ہے، بڑا لڑاکو ہے، ربا اگر میری یہ جماعت یہاں پہ ختم کر دی گئی، ربا لیل و نہار تو آئیں گے، آپ کے دشمن دنیا میں زندگی تو بڑے آرام سے گزاریں گے، رات و دن کا نظام تو چلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن میرے ربا شاید آپ کا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہ رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے ہاتھ کھڑے کرنا شروع کیے، اونچے کرتے کرتے یہاں تک بلند کر دیے، امام الانبیاء کے کندھے سے کملی والی چادر نیچے گر جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھتے آ کر عرض کرتے اللہ کے حبیب بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ آمنہ کا نام دعا کر رہا ہے کہ جس کے ہاتھ رب کے سامنے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے حبیب جب آپ روتے ہیں تو رب کی رحمت میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور بس کر دیجئے، ان صحابہ کے لیے جن کے لیے امام الانبیاء روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نظر آئے، رب العالمین اپنی عظمت والی کتاب میں ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے کہ اے ایمان والوں، اے میری نبی کی صحابہ کی جماعت، اگر تم میں سے بھی کوئی مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ کر چلا جائے، من یرتد منکم عن دینہ، دین سے اعراض کر جائے تو اللہ کو تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور ایسی قوم کو لائے گا جو کہ اللہ ان
سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کو تمہاری ضرورت کوئی، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم نے دین کو اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور دین کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ اللہ کو اگر ان صحابہ کی ضرورت کوئی نہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی دین چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، مجھے تمہاری ضرورت کوئی نہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ فرماتے ہیں میں ایسی قوم کو لے آؤں گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ تو بڑی نرم گوشے سے گفتگو کرتے ہیں، اور مومنوں کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ بڑے رذیل ہیں، ذلیل ہیں، رسوا قسم کے آدمی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے محبت ختم، ساری محبت ہے کافروں کے لیے۔ مسلمان ملک پر حملہ ہو گیا، بھائی یہ دہشت گرد ہیں، اگر کوئی ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر نکلا اس کے اوپر بم اور گولیاں برسا دیجیے، اگر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے مسلمان اٹھتے تو اس کے اوپر گولیاں برسا دیجیے، انہیں مار دیا گیا۔ اور کہیں پہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے تو آج کے مسلمان کی ساری محبت ہے اس کے لیے، کافر کے لیے۔ آج امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ہماری ساری محبت ہے امریکہ کے لیے، ہماری ساری محبتیں ان کفریہ طاقتوں کے لیے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان کہیں پہ اٹھ کر فلسطین کی عزت کی بات کرتا ہے، فلسطین کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو سب کو خون سے رنگین کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج کا میرا اور آپ کا رویہ اور نظریہ ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر کوئی دین کی بات کر رہے ہیں، کوئی دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دے رہا ہے، اپنے سامنے سر و سجود ہونے کی توفیق دے رہا ہے، اور اپنے راستے میں جہاد کے لیے اللہ تلوار اٹھانے کی توفیق دے رہا ہے، اور کفر کے خلاف بات کرنے کی توفیق دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیں یہ میں اپنی طاقت اور قوت سے کر رہا ہوں، بلکہ عاجزی کے ساتھ رب کے سامنے جھک جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار ربا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سارے کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت کوئی نہیں کہ میں نے اور آپ نے اگر عبادت نہ کی تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آ جائے گی، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کسی اور قوم سے، وہ جیسے بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا، حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کے اونٹ انہوں نے ضبط کر لیے اور اپنے قبضے میں کر لیے۔ عبد المطلب ان کے پاس جاتے اور جا کر بات کرتے ہیں ان سے، کہتے ہیں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ اب ابراہ کہنے لگا میں سمجھا تھا تو کوئی بڑا آدمی ہے، آگے بیت اللہ کی بچانے کی بات کرے گا، تو آگے تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ اب عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ چاہیے، بیت اللہ کا مالک اوپر بیٹھا ہے، وہ جانے اور تو جانے۔ جب انہوں نے بیت اللہ کی حفاظت سے اعراض کر دیا، روح گردانی کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں
نہیں کرو گے میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا، کسی اور مخلوق سے یہ کام کروا دوں گا، لیکن تم اس کام سے، اس کار خیر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔